السلام علیکم، حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا میرا یہ پیغام زلزلے اور طوفانوں کے حوالے سے ہے کہ زلزلے اور طوفان کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ عذاب ہیں رب کی طرف سے، یا ایک سائنسی اصول ہے کہ جس کے تحت یہ کائنات رواں دواں ہے؟ سوال زلزلوں سے زمین کے ہلنے کا اور انسانی جانوں کے نقصان ہونے کا تو اس سلسلے میں جاننا بے ضروری ہے کہ نظام فطرت کا عمل اور رد عمل کیا ہے۔ انسان اور نظام کائنات میں جمود موت ہے۔ یہ نظام حرکت اور حرارے کے اصولوں پر قائم ہے، لہذا اس نظام کو چلانے کے لیے سمندر کی لہروں میں جوش و خروش اور زمین کی تہوں میں ہنگامہ ضروری ہے۔ جب سمندر یا دریا کی حدیں لہروں کے زور اور شور کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو باہر امڑ آتی ہیں، جسے سیلاب کہتے ہیں۔ اسی طرح جب زمین کی تہیں اپنے اندر پنہاں شعلوں اور گیسوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو وہ تو ایک دھماکے سے باہر نکل آتی ہیں۔ اس دھماکے کی شدت سے زمین اور پہاڑ ہل جاتے ہیں، اس دھماکے کو زلزلہ کہتے ہیں۔ وہ اوپر آسمانوں میں بھی کچھ اسی طرح کا عمل ہے کہ وہاں بہت سے جو سیارے ہیں وہ متصادم ہیں اور ستارے ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ سب نظام کائنات کا عمل ہے۔ لازم ہے کہ اس عمل کا کوئی رد عمل بھی ہو۔ اس کا رد عمل املاک کی تباہی اور افراد کی ہلاکت ہے، کیونکہ یہ عمل رک نہیں سکتا۔ اس لیے انسان نے اب قدرتی آفات کے رد عمل کا مداوع کرنا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑے سمندری طوفان کو طوفان نوح کہتے ہیں، اور امریکہ میں آنے والے کترینا، علما، ریٹا اور اس قسم کے بے شمار طوفان، ان سے ان کا موازنہ کیا جائے تو امریکہ کے یہ طوفان نوح سے کم نہ تھے۔ جہاں تک انسانی جانوں کے ضیاع کا تعلق ہے تو طوفان نوح سے بھی وہ لوگ بچ گئے جو نوح کی اطلاع پر اپنی جان بچانے کے لیے کشتی میں سوار ہو کر دور نکل گئے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ میں آنے والے طوفان یعنی سمندری طوفانوں کی اطلاع پا کر لوگ سمندر کی آنے والی لہروں سے دور نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون فطرت شروع سے لے کر آج تک ایک ہی ہے کہ آندھیاں، طوفان اور زلزلے آتے رہیں گے اور انسان اپنے رہنماؤں کی پیش بندی کے تحت بچتے رہیں گے۔ بالکل اسی طرح امریکہ کے پاس گاڑیاں اور ٹرالے موجود تھے۔ قدرتی آفات مثلا صحرائی علاقوں میں آندھیاں، سمندری علاقوں میں طوفان اور میدانی اور پہاڑی علاقوں میں زلزلے شروع سے آتے رہے ہیں اور اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ یہ روک سکتے ہیں۔ انسان کے بس میں صرف اپنا دفاع ہے، اپنا بچاؤ ہے۔ جب تک انسان اس قابل نہیں ہوا تھا کہ وہ نیچر یعنی قدرتی آفات کا مقابلہ کر سکتا یا اپنی حد تک دفاع کر سکتا، یہ ان سے فنا اور برباد ہوتا رہا۔ لیکن جب سے انسان نے جدید علوم سے ان آفات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی تباہی میں کمی ہوئی ہے، کہ جس کی مثال امریکہ کے سمندری طوفان اور جاپان کے زلزلے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو روک تو نہیں سکے اور نہ ہی روک سکتے تھے، مگر انہوں نے جدید علوم اور ذہنی شعور سے کام لے کر ان آفات سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کو بہت حد تک کم کر لیا ہے۔ اس وضاحت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نظام کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے وہ تو چلتا رہے گا۔ اگر وہ ایک حد تک فائدہ مند ہے تو وہ انسانوں کو مستفید کرتا رہے گا، لیکن اگر وہ ایک حد سے تجاوز کر کے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے تو پھر انسانوں کو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ اگر انسان اپنے عقل و شعور سے کام لیتا رہے گا تو اس نقصان کے اندر کمی کرتا رہے گا، ورنہ بدستور قدرتی آفات کی زد میں آ کر فنا ہوتا رہے گا۔ لہذا انسان کا کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ قدرتی آفات سے بچنے کے طریقے اپنائے۔ بلا شبہ انسان قدرتی آفات، وبائی امراض اور ہنگامی حالات میں بے بس ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ انسان اپنی عقل و شعور سے بہتر انتظامات کرے، مگر کوئی بھی انتظام اس کے کام نہ آئے۔ مثلا ایک آدمی اپنے پاس آگ بجھانے کا مکمل سامان رکھتا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس نظام کو ہی آگ لگ جاتی ہے، یا کوئی انسان بڑا ہی مضبوط جدید ٹیکنالوجی کے مطابق شاک پروف گھر بناتا ہے،
زلزلے سے وہ گھر تو نہیں گرتا مگر زمین پھٹ جاتی ہے اور مضبوط گھر زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ تو نظام قدرت کے آگے انسان کی بے بسی ہے، لہذا یہی وہ مقام ہے جہاں تقدیر کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جہاں تدبیر فیل ہو جاتی ہے وہاں تقدیر شروع ہوتی ہے۔ ساری بحث سے میرا مقصود نظام قدرت کو فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ایسا انتظامات کرے کہ قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات سے بچ جائے۔ لیکن جب قوم کو تقدیر اور توکل اور قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو وہی کچھ ہوگا جو آزاد کشمیر میں 2005 میں زلزلے کے صورت میں آیا تھا اور ہر چیز نیست و نابود ہو گئی تھی۔ پاکستان میں شدید اور بدترین قسم کا زلزلہ آیا تھا کہ جس کی پیشگی اطلاع کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس ابھی اس قسم کا اعلیٰ ایجاد ہی نہ ہو کہ جس طرح یہ آندھی، سیلاب اور سمندری طوفان کی پیشن گوئی کر سکتا ہے زلزلوں کی بھی کر سکے۔ لیکن اب میری اطلاع کے مطابق زلزلوں سے جو اطلاع کے لیے ایک اعلیٰ بھی ایجاد دنیا میں ہو چکا ہے۔ اب زلزلہ آ گیا، مکانات گر گئے، پہاڑوں کے گرنے سے سڑکیں بند ہو گئیں، انسان لاکھوں ٹن ملبے تلے دب گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پاس ایسے انتظامات تھے کہ وہ لاکھوں ٹن ملبہ ہٹا کر انسانوں کو زندہ، زخمی یا مردہ حالت میں نکال سکے؟ نہیں۔ کیا پاکستان کے پاس ایسے انتظامات تھے کہ وہ سڑکوں پر گرے ہوئے پہاڑوں کو اٹھا کر سڑکیں صاف کر کے راستہ بحال کر سکے؟ نہیں۔ کیا پاکستان کے پاس ایسے انتظامات تھے کہ وہ زخموں سے چور انسانوں کے علاج معالجے کے لیے کوئی فیلڈ ہاسپٹل قائم کر سکے؟ نہیں۔ کیا پاکستان کے پاس ہیلی کاپٹر تھے کہ وہ دور افتادہ علاقوں میں خوراک پہنچا سکے؟ نہیں۔ کیا پاکستان کے پاس ایسی بند گاڑیاں تھیں جو لاکھوں ٹن خوراک، لاکھوں کمبل اور لاکھوں خیمے زلزلہ زدگان تک پہنچا سکے؟ نہیں۔ تو اب اس طرح اگر رہی صحیح جانیں بھوک، پیاس اور سردی کی شدت سے مر جائیں تو کیا یہ بھی اللہ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی؟ ہاں، پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جو لوگ سب کام قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں ان پر قدرت مہربان نہیں ہوتی ہے، لیکن جو لوگ قدرتی آفات کے آنے سے پہلے ان کے مقابلے کی تیاری کر لیتے ہیں قدرت ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب یہ طے ہے کہ نیچر جبر کا کردار ادا کرتی ہے تو اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ نیچر کے جبر سے محفوظ رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انتظامات کرے۔ آج کے پیغام کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔